میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ پاک، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر والد کے رہ گئے۔ رب کریم نے فرمایا انا لہو حافظ و نصیر، اے میرے فرشتوں، وہ میرے محبوب ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں، ان کی مدد کرنے والا بھی میں ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، وہ میرے محبوب ہیں، میں ان کا والی ہوں، میں ہی ان کا محافظ ہوں، میں ہی ان کا حامی ہوں، میں ہی ان کا رب ہوں، میں ہی ان کا مددگار ہوں، میں ہی ان کا رازق ہوں، اور میں ہی ان کا ہر طرح سے ان کے لیے کافی ہوں۔ فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَتَبَرَّكُوا بِإِسْمِهِ، یعنی اے فرشتوں، تم میرے محبوب پر درود بھیجو اور ان کے نام مبارک کی برکتیں حاصل کرو۔ تو الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے مزار شریف پر ہی علماء نے لکھا کہ روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آ سکیں گے۔ یہ معصوموں کو تو زندگی میں ایک بار کی حاضری کی اجازت ہے، ایک بار ان کو حاضری کی اجازت ہے۔ تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو، یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ پارہ نمبر 30 کی سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 6 ہے۔ ترجمہ کنز العرفان کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5، جس میں بیان تھا کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اتنی محبت فرماتا ہے کہ رب العالمین ہر معاملے میں اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور یہ رضا رب کائنات کو اتنی مطلوب ہے، اس کی اتنی چاہت ہے کہ پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تو غیر مسلم جو کفار تھے ان کا ایک خیال جو فاسد تھا، بیکار سا خیال تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے ہمارے ہی جیسے ایک بشر، ایک انسان آخر نبوت کے بلند درجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یہ ان کا ایک خبط تھا. اس کا ایک علاج ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے جیسے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ تم ہی کیا مخلوق میں کوئی بھی ان کی مثل نہیں ہے. ساری مخلوق کا یہ عالم ہے کہ سب اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، اور اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک کو ان کی رضا مطلوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر مخلوق میں کیا فرق ہے؟ آگے جو آیات ہیں ان میں مزید 3 نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں. وہ اپنے ہر کمال میں یکتا بے مثال، مگر یہاں جو کلام کا رخ ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. یعنی اللہ پاک نے مخلوق کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے محبوب ایسی شان والے ہیں، بلکہ اپنے محبوب ہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی ایسی ایسی شانیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے رب کریم نے آپ کو یہ بلند رتبے عطا نہیں فرمائے؟ ضرور عطا فرمائے. اب ذرا اس کی وضاحت سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ اس آیات میں رب تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے حبیب کی شانیں بیان فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ آیت کریمہ میں لفظ یتیم کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ ایک پوری بحث ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم اس مختصر سے وقت میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس پیارے انداز میں اظہار محبت فرمایا ہے. یعنی ذوق ایمانی کو تازہ کرنے والی یہ باتیں اگر توجہ سے سنیں گے. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک انعام فرمایا تھا، وہ انعام کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ جب کسی کو انعام اور احسان یاد دلایا جاتا ہے تو اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. نمبر 1، کسی کو انعام اس لیے یاد دلایا جاتا ہے تاکہ وہ فرما برداری اور احسان مانے، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن اور انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ واقعہ میں فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے. اس طرح کوئی اور مقامات پر بھی اللہ پاک نے ہم انسانوں کو، جنات کو احسان یاد دلائے. فرمایا ان احسانات کو یاد کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ. یہ قرآن کریم کا ہم عام انسانوں کے ساتھ یہ فارمیٹ ہے، اسلوب ہے. ہمیں احسان یاد دلایا جاتا ہے تاکہ ہم فرما برداری کریں. اب دوسرا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے تسلی دینا. سامنے والے کو تسلی دی جاتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ پہلے اتنا اتنا کر چکا وہ مزید بھلائیاں کیوں نہیں کرے گا. یہاں یہ اسلوب اختیار کیا گیا. یعنی معاملہ یہ تھا، دیکھیں جو آیات ہیں یہ نازل ہونے کی بھی کوئی وجہ بنی تھی. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اداس ہو گیا. غیر مسلم مکے کے کافر اسے غلط رنگ دے رہے تھے
کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ۔ اس پر اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی اور اس میں احسانات گنوائے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ آگے فرمایا ووجدک ضالا فہدا، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اور آگے فرمایا ووجدک عائلا فاغنا، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب کریم جس نے پہلے آپ پر ایسے ایسے احسانات فرمائے، کیا وہ رب رحمان آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ سے ناراض ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہرگز ہوگا۔ آپ تسلی رکھیے، اپنا دل پرسکون رکھیے، آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے پہلے انعامات فرماتا تھا، یہ انعامات کی بارش ہمیشہ آپ پر برستی رہے گی۔ یہ ان کفار کو جواب تھا۔ اب جب علماء نے جس پر اس پہ کام کیا، پھر انہوں نے اشعار بھی لکھے، انہوں نے پھر نعتیں بھی لکھی، پھر فضائل اور کمالات پر انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ اب یہ ہمارے نصیب کہ ہم ان باتوں کو پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ آج ٹائم ہے، یعنی جس دور میں بزرگوں نے یہ کتابیں لکھی، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتابیں لکھی جس کی 800 جلدیں ہیں، 800 جلدوں پر کتاب لکھی ہے۔ تو اس طرح سے ان بزرگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اور ہمیں پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، آن لائن آپ کو اویلیبل ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، نکالیں۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب رحمان کی بڑی محبت ہے، اور کیسی محبت فرماتا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک میلا ہو یا اللہ کریم کو منظور ہی نہیں ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظمت و شان بیان کی ہے۔ اچھا، اب آئیں اس آیت کے تحت اللہ پاک نے جس طرح ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ یتیم کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں معنوں کے لحاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری پیاری شانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ باتیں اگر توجہ سے سنیں گے تو دل میں ایک بڑا سرور پیدا ہوگا کہ کیا علماء کی شان ہے، کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ سنیے، لفظ یتیم کا پہلا معنی یہ ہے کہ وہ بچہ جس کی ولادت سے پہلے یا بعد میں اس کا والد انتقال کر جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس امانت تھے۔ جب آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ ملک شام تجارت کے لیے روانہ ہوئے، واپسی پر مدینے پہنچے اور یہاں آ کر کچھ دن بیمار ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ کی ولادت سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے، اس لیے مکے کے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم عبداللہ کہتے تھے۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں بٹھائیے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ رکھیں، یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ رکھیں کہ علماء نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی جگہ آپ کو در یتیم کہنا چاہیے۔ در یتیم کا معنی ہے بے مثال موتی۔ اچھا، اب یہاں پر جو پہلی بات ہم نے بیان سنی
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، وہ کیا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے، تو اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ مخلوق میں سے کسی کے حقوق بھی آپ کے ذمے نہ ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی آدمی چاہے کتنا ہی بلند رتبہ ہو، ماں باپ کے حقوق اس پر لازم رہتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دنیا میں تشریف فرما رہتے تو ان کے حقوق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوتے، مگر رب رحمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ محبوب اس کے ہوں اور ان پر کسی بندے کا حق لازم آئے، اس لیے اللہ پاک نے والد کریمین کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا تاکہ سب مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا کرے، کسی کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو۔ یہ وہ شانیں ہیں کہ جب وہ بیان ہوتی ہیں تو علماء کے پھر قلم چلے اور لکھا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر، کہ اے حسن و جمال کے مالک، اے مخلوق کے سردار، آپ کے نورانی چہرے کے فیض لیتے ہوئے چاند روشن ہے، جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف توصیف بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مختصر بات یہی ہے کہ رب کریم کے بعد سب سے بڑھ کر بزرگ تر ہستی آپ ہی ہیں۔ اور پھر جب عظمت و شان کے بیان ہوئے تو بیان ہوا نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ہی والد محترم کی وفات ہو گئی۔ اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی بن کر تشریف لائے، لہذا اپنا بچپن مبارک بھی اسی حالت میں بسر فرمایا۔ ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سلجھے ہوئے سمجھدار باسلیقہ بچے کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یار والدین نے بڑی اچھی تربیت کی اس کی۔ کسی اچھے بچے کو چھوٹی سی عمر میں کوئی باوقار سلیقہ اور اچھا بولنے والا آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ کسی کو اچھا کام کرتے دیکھتے تو پوچھتے بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ کسی نے کوئی اچھا کام کیا چھوٹی سی عمر میں، پوچھا جاتا ہے کس کا بیٹا یہ؟ فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہاں بھائی ایسی بات سلیقہ اولاد تو اسی کی ہو سکتی ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن، کہ بچپن ہی میں آپ کی ہر ادا بے مثال با کمال حسن ہی حسن جھلکتا نظر آ رہا ہے، ہر انداز نرالا با کمال تھا، ہر طریقے میں سلیقہ ہی سلیقہ تھا۔ اب ایسا ممکن تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ کر کہتا کہ یہ حضرت عبداللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آمنہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اللہ پاک کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا، لہذا والدین کریمین کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق، نورانی ادائیں، با کمال اور بے مثال انداز والدین کی تربیت کا نتیجہ نہیں بلکہ خاص رب رحمان کی عنایات ہیں۔ اور یہی ہوا نا کہ جب یہ عظمت و شان ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے۔ اب جو یتیم کا دوسرا معنی سنیے کہ عربی لغت میں لفظ یتیم کا ایک معنی ہے منفرد اور یکتا بھی آتا ہے۔ مثلا بے مثال موتی کو در یتیم کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ اس لحاظ سے اب معنی کیا ہوگا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم میں، آپ اپنے قبیلے میں، آپ اپنے شہر میں، آپ ساری مخلوقات میں یکتا اور بے مثال تھے، لہذا اللہ پاک نے آپ کو جانثار صحابہ عطا کر کے غلبہ عطا فرما دیا۔ تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کا بھی اظہار ہے کہ اس صورت میں لفظ فآوا کے مصداق صحابہ کرام ٹھہرتے ہیں، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کمال میں یکتا بے مثال تھے، لہذا آپ کو تمام نبیوں کے صحابیوں کی نسبت بے مثال صحابی عطا کر دیے گئے۔ اب علماء نے اس کے تحت جو چند باتیں لکھی ہیں کہ ذرا ہمارا ٹائم مختصر ہوتا ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندوں کے دلوں پر کی طرف نظر فرمائی تو سب دلوں میں بہترین دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لہذا آپ کو رب رحمان نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر رب کریم نے باقی بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو صحابہ کرام کے دل سب بندوں سے بہترین تھے، لہذا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دین پر قربانیوں کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ سعادت کی بات ہے، جی ہاں، یہ بڑی سعادت کی بات ہو کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت و شان جو کتابوں میں بیان ہوئی وہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سیرت صحابہ پڑھیں، سیرت فیضان صدیق اکبر پڑھیں کہ فیضان صدیق اکبر مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اتھینٹک روایات اس میں موجود ہیں، آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ صدیق اکبر کی کیا شان ہے۔ فیضان فاروق اعظم مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، پڑھیں فاروق اعظم کی شان کیسی ہے۔ عثمان غنی کی عظمت و شان کی کتابیں پڑھیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی شان کی کتاب پڑھیں، بلکہ ابھی ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر ہے، سرکار علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا تذکرہ ہے، صاحبزادوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سیرت کے ان عاشقان رسول کے قلم جن سے لکھی گئی وہ جب پڑھتے ہیں، ان کی جب عظمت و شان پڑھتے ہیں تو پھر دل سے نعرہ لگتا ہے کہ ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی۔ تو یہ ہے کہ جب ان کی جب عظمت و شان کا بیان ہوتا ہے تو پھر دل ان کی محبتوں سے اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کفار کا کیا طریقہ تھا۔ ولید بن مغیرہ یہ مکے کا ایک بڑا کافر تھا، ایک مرتبہ یہ بارگاہ رسالت میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر نبوت واقعی کوئی بڑا منصب ہے تو اس منصب کے لائق تو میں ہوں، یعنی وہ کافر کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ نبوت کوئی واقعی بڑا منصب ہے تو اس منصب کے لائق تو میں ہوں، یعنی اس کی بے وقوفی دیکھیے کہ اس نے منصب نبوت کا معیار کیا رکھا۔ کہنے لگا کہ میں نبوت کا زیادہ حقدار ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر میں بڑا ہوں، میں عمر میں بڑا ہوں، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ابو جہل بولا
کہ میں اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک مجھے نبی نہ بنا دیا جائے. یعنی کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیوں کیا گیا؟ وہ بھی تو ہم جیسے ہی ہیں، بلکہ عمر میں تو ہم بڑے ہیں، مال میں ہم بڑے ہیں، سرداریاں ہمارے پاس ہیں، لہذا نبوت کے زیادہ حقدار تو ہم تھے. اللہ پاک نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 124، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے. مطلب یہ کہ اے ابو جہل، اے ولید بن مغیرہ، تم بے وقوف ہو. نبوت کسبی نہیں کہ مال یا اعمال کے بدلے مل جائے، نبوت تو خاص اللہ پاک کا عطیہ ہے. جیسے قیمتی موتی گھڑے مٹکے میں نہیں رکھے جاتے، اس کے لیے خاص تجوری بنائی جاتی ہے، یوں ہی نبوت کا قیمتی موتی بھی خاص کمالات والوں کو عطا کیا گیا. جن کو نبوت دینی ہو، رب رحمان شروع سے ہی انہیں خاص کمالات عطا فرما کر پیدا فرماتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں. آپ نے بہت ہی کمال علمی نقطہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگرچہ نبوت کسبی نہیں ہے، اعمال سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ خاص اللہ پاک کا انتخاب. البتہ رب کریم جنہیں نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ روحانی طاقتوں میں بھی اور جسمانی طاقتوں میں بھی اپنی امت سے ارفع و اعلیٰ ہوں. لہذا انبیاء کرام کو دیکھنے کی طاقت بھی امت سے زیادہ دی جاتی ہے، سننے کی طاقت بھی سب سے زیادہ بخشی جاتی ہے، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، اسی طرح عقل و فہم، فراست، سمجھنے کی طاقت بھی ساری امت سے زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی روح بھی تمام لوگوں سے بڑھ کر پاک و صاف اور لطیف ہوتی ہے. تو اب دیکھیے، ابو جہل کہتا ہے نبوت مجھے ملنی چاہیے تھی، ولید بن مغیرہ کہتا ہے نبوت مجھے ملنی چاہیے تھی، عمیر ثقفی کہتا ہے نبوت مجھے ملنی چاہیے. اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے. یعنی اے نبوت کے طلبگاروں، ذرا اپنی حالت تو دیکھو، ہمارے محبوب کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ؟ ان کی شان یہ ہے کہ نگاہ اٹھائیں تو عرش دیکھتے ہیں، تمہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. وہ توجہ فرمائے تو آسمان کی آوازیں سن لیتے ہیں، تمہیں 2 میل کی دور کی آواز سنائی نہیں دیتی. وہ بولیں تو حکمت کے پھول جھڑتے ہیں، تمہاری زبان سے بکواسات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. وہ قدم اٹھائیں تو رات کے مختصر حصے میں عرش سے اوپر تک کا سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں، تمہیں ملک شام جانے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں. پھر ان کے مقدس روح کی بات کی جائے، پیارے پیارے دل کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت کا قلم چلا کہ غنچۂ باغ وحدت پہ لاکھوں سلام. تو کہ تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ نبوت کے حقدار ہم ہیں؟ تمہارا منہ ہی کیا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، یکتا ہیں، با کمال ہیں. تو جبھی تو عاشقان رسول کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ ہر مکان کا اجالا ہمارا. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہمارے پیارے نبی کی عظمت و شان یہ تو کمال ہی کمال ہے الحمدللہ. تو جو خوش نصیب ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کا تذکرہ سن کے تو ان کی سیری نہیں ہوتی ہے، سیری نہیں ہوتی، بس آقا کی شان اور عظمت کا بیان ہوتا رہے، ہمارے ایمان تازہ ہوتے رہیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زمانے بھر میں یکتا اور بے مثال ہیں. اب ہمارے پیارے نبی یکتا اور بے مثال کیسے ہیں؟ کیسے ہیں سنیے. سلطان المفسرین عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا بالکل سایہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی چراغ کے سامنے تشریف لاتے تو آپ کا نور مبارک چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا. جب سورج کے سامنے تشریف لاتے تو نور مصطفیٰ کے سامنے سورج کا نور ماند پڑ جاتا تھا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہماری پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی لمبے قد والے آدمیوں کے درمیان چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اونچے ہی دکھائی دیتے تھے. مگر حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ان لمبے قد والوں سے جدا ہوتے آپ کا قد مبارک درمیانہ دکھائی دیتا تھا. سبحان اللہ. حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. بے شک آسمان چرچرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو. اب پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں. اول تو نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ زمین تو زمین رہی، آسمان زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر رہ کر آسمان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور دیکھیے کتنا گہرا مشاہدہ ہے کہ آسمان کا 4 انگلیوں کے برابر حصہ بھی ایسا نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا ہو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں جو خالی ہو اور جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ ریز نہ ہو. پھر سماعت مصطفیٰ دیکھیے، سننے کی طاقت. آسمان یہاں سے کروڑوں میل دور ہے. ہم جیسے عام انسانوں کو تو دوسرے کمرے میں بیٹھے لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان ایسے کہ زمین پر بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی سن لیتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کہ پیارے نبی کے مبارک کانوں کا یہ معجزہ کہ دور و نزدیک سے برابر سنتے ہیں. ایسے مبارک کان جو عزت و عظمت کے موتیوں کا سر چشمہ ہے، ہم تو ان مبارک کانوں پر بھی سلام بھیجتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. کیا عظیم الشان سماعت ہے. درود پاک پڑھنے والے درود پڑھ رہے،
کوئی یہاں پاکستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی ترکستان میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی بخارا میں پڑھ رہا ہے، کوئی سمرقند میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی جاپان میں درود بیٹھا درود پڑھ رہا ہے، کوئی عراق میں ہے۔ غرض پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان عاشقان رسول درود پڑھتے ہیں، پھر یہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ کہیں درود پاک نہ پڑھ رہا ہو، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا آدھی رات، ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول بارگاہ مصطفیٰ میں درودوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور رب کائنات نے اپنے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ ہر وقت سب کا درود سماعت فرماتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اسی طرح دیگر اعضاء کی معجزات کا اگر بیان سنا جائے تو ہمارے پیارے نبی تو سراپا معجزہ ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے منہ مبارک ایسے بے مثال اور با کمال ہیں کہ صدیاں گزر گئی، الحمدللہ دنیا میں آج بھی ہزاروں عاشقان رسول کے پاس صحیح سلامت منہ مبارک موجود ہے۔ آج بھی منہ مبارک سے برکت اور شفا ملتی ہے، منہ مبارک کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بات کی جائے، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں، ان کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ ہاتھ مبارک جس چیز کو چھو جائے اسے زندگی بخش دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسیب زدہ شخص پر ہاتھ پھیرا، اسے شفا مل گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ میں آنکھ نکل گئی، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے پاکیزہ ہاتھ سے آنکھ کا ڈھیلا واپس اس مقام پر رکھا تو شفا نصیب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر پھیرا، وہ ٹانگ درست ہو گئی۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے انہیں ٹہنی پکڑائی، شاخ لکڑی کی شاخ دی، وہ سفید چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ ایک مرتبہ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جس مریض کو وہ ہاتھ لگاتے اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ساری زندگی اس کے جسم سے تازہ خوشبو مہکتی رہی۔ اور اسی مبارک زبان کی بات کیجئے، سبحان اللہ کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ زبان مبارک سے بس بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے، جو فرمایا وہی ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ علی سے سردی گرمی دور فرما۔ اس دعا کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ نہ آپ کو سردی لگتی تھی نہ گرمی، آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو سراپا معجزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کے معجزات۔ اور یہ بھی ایک مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا، نہ کتابیں پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ اگر صرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک ہی کی بات کی جائے نا، تو نام مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیسی برکات، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کے 100 سالہ گناہگار نے نام پاک کی تعظیم کی، یہ کتابوں میں روایات میں موجود ہے، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ علماء نے لکھا ہے رب تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف فرما کر اس کو بخش دیا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد،
محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا. اور روایت کے مطابق جس گھر میں محمد نام والا ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو خواہش ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو تو میاں بیوی اگر یہ نیت کریں کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے, اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. اور پھر بزرگوں کے عشق, امام غزالی کا کتنا ہم نام سنتے ہیں. امام غزالی کا نام محمد, آپ کے والد کا نام محمد, آپ کے دادا کا نام محمد, یعنی ہم ان کا نام لیتے ہیں نا. امام ابو حامد یہ آپ کی کنیت تھی, محمد بن محمد غزالی. یہ گھروں میں, اور آج امیر اہل سنت کا بھی انداز دیکھا ہے کہ آپ کو بھی اگر کوئی نام پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں نام محمد رکھیں. پکارنے کے لیے پھر آپ بلال رضا, فیضان رضا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے کمالات, یہ ظاہری جسم مبارک کی شان, تو سوچئے کہ روح مقدس کے کمالات کیا ہوں گے. ہم جیسوں کا ناقص علم ان محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات تک تو رسائی ہی نہیں رکھتا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اعلیٰ, ایسے عرفہ, ایسے نرالے, ایسے یکتا, ایسے بے مثال, ایسے با کمال ہیں کہ اللہ پاک نے اسی یکتائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا, کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ساری کائنات میں یکتا بے مثال ہیں. رب رحمان نے آپ کو ساری جہانوں کا نبی بنا دیا, سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا, انتہائی جانثار, سب امتوں سے نرالے اور بے مثال صحابہ بھی آپ کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. منتخب آپ کی ذات والا ہوئی, منتخب آپ کی ذات والا ہوئی, نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا. آپ وہ نور حق ہیں کہ قرآن میں وصف رخ آپ کا والضحیٰ ہو گیا. ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا. تو اللہ پاک ہمیں ایسے بے مثال نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا, آپ کی غلامی ہی میں مرنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا تاج سر پر سجائے ہوئے قیامت کے دن اٹھنا نصیب فرمائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں ہمیں جگہ عنایت ہو, اور سرکار کے پیچھے پیچھے ہم بھی نعرے لگاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے. اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اجتماعات میں شرکت کریں گے. آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے دینی کام ہوتے ہیں پریکٹیکلی ان میں شامل ہو جائیں, اور گھر کی لیڈیز کو بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.